رونا ہے نا، بندش ہے، رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہے، مسائل ہی ہیں. اس لیے کہ آج زندگیاں ان مسنون اعمال سے خالی ہو گئی. نہ صرف یہ کہ خالی ہو گئی، ان کی اہمیت بھی نہیں رہی. یار اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہ یہ کہ یہ چیزیں زندگی سے نکلی، ان کی اہمیت کا احساس بھی نکلا. تو میرے عزیزو، ایمان بڑھیا تو اس کی زندگی میں دعاؤں کا حصہ بڑھیا. کہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عزت کے فیصلے ہوں، ذلت کے فیصلے ہوں، اللہ کے ہاں سے ہوتے. میرے مسئلے کا حل اللہ نہ چاہے تو کون کر سکتا حل؟ جس قدر یہ بڑھیا ایمان ہوگا تو فریاد پہلے اللہ سے ہو، ہر وقت اللہ سے مانگو. پہلے اللہ نعمتیں دے رہا ہوتا تب بھی اللہ کو یاد کرتے تو نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا، برکت بھی ہوتی، اور نعمتیں محفوظ بھی ہو جایا کرتی تھی. تکلیف میں ہوتے، آزمائش میں ہوتے، اللہ کو فریاد کرتے، تکلیف یا تو اس سے نجات مل جاتی، اگر تکلیف میں رہتے بھی تب بھی اطمینان کی زندگی ضرور نصیب ہوتی تھی. اطمینان پھر بھی ہوتا. جب یہ دعا کر لی نا اور یقین ہو گیا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا، تو ایسا ہی ہے کہ تکلیف کی حالت کے اندر بھی آدمی مطمئن رہتا ہے کہ اس سے جو چیز ملی ہے اس مصیبت کی گھڑی میں، وہ اس مصیبت سے بھی بڑھیا چیز ہے. جیسے دکاندار ہیرے رکھی ہوئی ہیں، اس نے ہیرے، اور ایک صاحب آئے اور ہیرا لیا اور اس کے بدلے میں ڈالر دے دیے. اب ہیرا تو اب بھی اس کی دکان سے چلا گیا. دوسرا صاحب آئے، کچھ دکھا کر ہیرا اٹھا کے لے گئے، ہیرا تو یہ بھی لے کر گئے. لیکن بتائیے دونوں صورتوں میں اسی کیفیت میں کتنا فرق ہوگا؟ جو دکھا کر لے گیا اور دیا کچھ نہیں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اور جس نے ہیرا لیا اور ڈالر دے دیے، وہ بھی لے کر گیا ہے، لے کر دونوں گئے، لیکن دونوں میں دکاندار کی سوچ میں، اطمینان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جس نے ڈالر دیے اس کے بارے میں تو خیال ہوگا کہ میاں ایک اور لے جاؤ، ایک اور لے جاؤ. اور جو کچھ دکھا کر لے گیا تو رات کی نیندی بھی ساتھ لے گیا. یہ فرق ہے نا. ہاں، مصیبت آئی لیکن یقین ہو گیا کہ دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس سے بہتر چیز دے دی، تو انشاءاللہ اطمینان ہو گیا کہ اس سے بڑھیا چیز آ گئی. اور مصیبت آئی اور کچھ ملنے کا خیال نہ رہا، یقین نہ رہا، یوں ہی مصیبت آ گئی، راتوں کی نیندیں اڑ گئی. یہ فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے. تو دنیا کے مصائب نیک بد دونوں پر آتے ہیں، دنیا کے حالات نیک بد دونوں پر آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے جسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ نیکی، وہ آزمائش کے اندر بھی کما رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے. جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ مصیبت اور آزمائش کے اندر بھی کمائی کر رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا، آدمی کسی مصیبت میں آ جائے اور اللہ سے دعا کر لے، اللہ اس مصیبت میں مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے. یہ سن رکھا تھا.
شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا۔ ام سلمہ کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن رکھی تھی کہ مصیبت گھڑی میں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے، لیکن خیال پھر آتا کہ ابو سلمہ سے بہتر چیز مجھے کیا ملے گی؟ شوہر ہی چلا گیا اور وہ بھی ابو سلمہ جیسا شوہر، اب مجھے بہتر چیز کیا ملے گی؟ لیکن اپنے نبی کی بات پہ یقین بھی تھا، دعا مانگتی رہی، لیکن پھر وسوسہ بھی آتا ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا؟ فرمایا کچھ ہی دن گزرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ تو ہر گھڑی کے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اس وقت کیا مانگنا ہے؟ تو مصیبت کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں اگر دعا کی دولت مل گئی تو کچھ نہیں گیا، بڑھیا دولت آ گئی۔